اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی آیت کے مختلف الفاظ کا تفصیلی جائزہ لیں، تھوڑا سا سیاق و سباق دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم اور اس کی زوج کو کہا گیا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جو جی چاہے کھاؤ، بس ایک خاص شجرہ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے ان دونوں سے لغزش کروا دی اور ان کو اس اعلیٰ و رفع مقام جو جنت کا مقام تھا اس سے نکلوا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ تم سب کے سب جو ہے وہ پستی میں اتر جاؤ، اور تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مستقر یعنی ایک ٹھکانہ ہے اور ایک خاص عرصے تک کے لیے متاع یعنی سامان زیست ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا تھا کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ دوبارہ اس پہ مہربان ہو گیا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب اس سے اگلی آیت جو آج جس کا ہم مطالعہ کریں گے، اس میں کہا گیا کہ تم سب کے سب جو ہے وہ پستی میں اتر جاؤ، اور تمہاری طرف میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی، اور جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدم نے کچھ کلمات زبان سے صرف کہہ دیے کہ یا اللہ میری توبہ، اور پھر اس کے بعد اس کے سارے مسائل حل ہو گئے اور اس کو اور کچھ نہ کرنا پڑا۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ سب کے سب زمین میں اتر جاؤ، اور تمہاری طرف ہدایت آئے گی میری طرف سے، اور جو ہدایت کا اتباع کرے گا اس کو پھر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ یعنی ہدایت کی کا اتباع کرنے کی شرط لگا دی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ توبہ صرف زبان سے کچھ کلمات کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عملی قدم ہے جس میں غلط طرز عمل سے واپس لوٹ آنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر صحیح طرز عمل اختیار کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے یہ جو آیت نمبر 38 جس کا ہم آج مطالعہ کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا آدم اور نسبت سے ذریت آدم کو کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، اور تمہاری طرف یعنی تمہاری ذریت کی طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو اس ہدایت کا اتباع کرے گا پھر اس کے اوپر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تو یعنی شرط ہے ہدایت کا اتباع۔ تو تفصیل جب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 کو، تو آغاز ہوتا ہے قلنا، ہم نے کہا۔ یہاں ہم جو ہے یہ جمع کا صیغہ استعمال اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت اور جاہ و جلال کی طرف توجہ دلائی جائے، یا اس کا احساس دلوایا جائے، یا اس کی ریئلائزیشن کروائی جائے۔ تو قلنا، ہم نے کہا، قلنا اہبطوا، کہ تم سب نیچے پستی میں اتر جاؤ۔ اور اب یہ جو اہبطوا ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اب اس جمع سے کچھ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ اس میں تین طرح کے جو ہستیاں ہیں وہ شامل ہیں، یعنی ایک اس میں جو جنت میں ایک آدم تھا، اور دوسری ان کی زوج تھی، اور تیسرا جو تھا وہاں پہ ابلیس تھا۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے یہ تین لوگ مراد ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم آیت کے اگلے ٹکڑے میں دیکھیں گے تو کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی تم سب کی طرف، اور جو ہدایت کا اتباع کرے گا اس کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن۔ تو یہاں سے کچھ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ اس میں شیطان یا ابلیس جو ہے اس کی بجائے یہاں پوری کی پوری ذریت آدم، یا جو آدمیت ہے، جو ہیومینٹی ہے، وہ ہیومینٹی پوری کی پوری مراد ہے، جس سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب پستی کے میں اتر جاؤ، اور پھر تمہاری طرف ایک ہدایت آئے گی، وہ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے۔ تو اہبطوا جو جمع کا صیغہ ہے اس کے متعلق دو رائے ہو گئیں، ایک یہ کہ پوری کی پوری ہیومینٹی اس سے مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد آدم، حوا اور ابلیس ہے۔ جو حبوط ہے جس سے لفظ اہبطوا وہ فعل امر کا صیغہ نکلا ہے،
تو اس کا معنی ہوتا ہے جگہ یا مکان کے اعتبار سے نیچے آنا، اترنا یا گر جانا، یا مرتبے یا درجے یا مقام کے اعتبار سے نیچے آنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ و عرفہ مکان یا مقام سے نیچے آ جانا۔ تو وہ آدم اور اس کی زوج یا ہیومینٹی، وہ لوگ رہ رہے تھے جنت جیسے اعلیٰ و عرفہ مکان پہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے انہوں نے لغزش کی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس اعلیٰ و عرفہ مکان سے اب نیچے اتر جاؤ۔ تو یہ حبود کا لفظ مالی اعتبار سے نیچے آنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قدر و قیمت کے اعتبار سے نیچے آنے کے لیے بھی، حیثیت کے اعتبار سے نیچے آنے کے لیے بھی، ذلیل و خوار ہونے کے لیے بھی، اور اخلاقی اعتبار سے نیچے آنے کے لیے بھی، یا ادنا درجے والی جگہ میں داخل ہونے کے لیے، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ اہبطوا مصر کا ہے۔ تو ہم نے حبود کا لفظ پچھلے لیکچر تھا، اس سے پہلے جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس سے پہلی آیات میں، تو وہاں پہ بھی ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا تھا۔ اب کل نحبتوا منہا، ہم نے کہا تم نیچے پستی میں اتر جاؤ اس میں سے، کس میں سے؟ یعنی وہ جو اعلیٰ و عرفہ مقام یا مکان جنت جس میں وہ رہ رہے تھے، اس میں سے تم سب کے سب نیچے پستی میں اتر جاؤ، جمیعاً سب کے سب۔ تو یہاں پھر زور دیا گیا ہے، حالانکہ اہبتو بھی جمع کا صیغہ ہے، لیکن جمیعاً بعد میں آ کے مزید اس چیز کو ایمفسائز کر رہا ہے کہ سب کے سب کلیکٹیولی تم پستی میں اتر جاؤ، اس جنت سے نکل جاؤ، جنتی زندگی سے نکل جاؤ۔ پھر آگے ہے فَإِمَّا، تو جب اب یہ جو اما ہے اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان اور ما کا مجموعہ ہے، اور ان شرطیہ ہے اور ما زائدہ جو ہے تاکید کے لیے ہے۔ تو اما کا ترجمہ اگر یا موقع کی مناسبت سے یہاں پہ جب کیا جا سکتا ہے، کہ تمہارے پاس اگر یا جب، یاتینکم، تمہارے پاس آ جائے۔ یہاں کم جو ہے اس کا معنی ہے تمہارے پاس، اور کم پھر جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پھر جو مخاطب ہے، اس سے مراد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری ہیومینٹی مراد ہے، یہاں صرف آدم اور اس کی زوج دو شخصیات نہیں مراد، بلکہ یاتینکم میں جو کم آیا ہے تمہارے پاس، تو اس کا کم آیا ہے جمع کے لیے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پوری کی پوری ہیومینٹی کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس یاتینا، جب آ جائے۔ اب یہ جو یاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آ جائے، اور یہ جو نون ہے جس کے اوپر شد ہے، یہ نون ثقیلہ برائے تاکید ہے، یعنی تمہارے پاس ضرور آ جائے میری ہدایت، یا تمہارے پاس آ جائے میری ہدایت جو کہ آ کے رہے گی۔ تو یات ینا میں جو نون ہے یہ زور کے لیے آتا ہے یا تاکید کے لیے آتا ہے، کہ جب تمہارے پاس آ جائے جو کہ ضرور آ کر رہے گی۔ تو یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے پاس جب آئے، اور یہ بھی اس میں ہڈن ہے اس میننگ میں یادینکم میں، کہ ایسا ضرور ہوگا، تمہارے پاس ضرور میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ منی، میری طرف سے۔ اب منی میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صیغہ استعمال کیا، واحد کا کیا، تو آیت کے شروع میں قل نہ، ہم نے کہا، وہاں جمع کا صیغہ تھا، وہاں جو قدرت تھی، عظمت تھی، جاہ و جلال تھا، یا جو رائلٹی تھی، وہ اس کا طرف توجہ تھی۔ یہاں منی میں جو واحد کا اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے صیغہ استعمال کیا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اپنی وحدانیت کی طرف، وننس کی طرف، سنگولیرٹی کی طرف، اور ایکسکلوسیوٹی کی طرف۔ یہ ہدایت جو ہے صرف میری طرف سے جو ہے وہ ہدایت آئے، تو وہ قابل اعتنا یا قابل غور ہے، اس کے اوپر اتباع کرنا ہے۔ تو یہاں میری کہہ دیا، یہ نہیں کہا ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، یہاں کہا میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ تو میری میں یہاں جو سنگولر جو نام استعمال کیا ہے پروناؤن، اس میں وحدانیت یا سنگولیرٹی کے اوپر تھوڑا ایمفسس کے لیے ہے۔ ہدن، ہدایت آئے گی، ہدایت۔ فمن، تو پھر جو کوئی، ہاں یہاں من پھر شرطی ہے، تو پہلے تھا اما ایک شرط تھی کہ جب آ جائے یا اگر آ جائے، اور پھر من، اور پھر جو کوئی بھی تابع یا پیروی کرے گا۔ تابع ویسے فعل ماضی ہے، لیکن اس کے پیچھے چونکہ من آیا ہے شرطیہ یا موصولہ شرطیہ، اس کی وجہ سے ترجمہ مستقبل میں کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی پیروی کرے گا۔ خدا یا میری ہدایت کی، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سنگولر پروناؤن استعمال کیا کہ میری ہدایت، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے لیے کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تو وہاں بھی سنگولر جو ہے وہ پروناؤن استعمال کیا ہے۔ تو وہاں بھی خاص طور پہ سنگولیرٹی، وننس یا ایکسکلوسیوٹی کے اوپر توجہ دلائی گئی ہے۔
تو عبادت کی بات ہو یا ہدایت کی پیروی کی بات ہو تو یہ سنگولرلی یا ایکسکلوسیولی صرف اللہ ہی کے لیے ہے. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو جب تمہارے پاس آ جائے میری طرف سے ہدایت تو پھر جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوفن تو نہیں خوف، علیہم ان پر. اب یہاں پہ ان جو ہے یہ پھر جمع کا صیغہ آ گیا. تو یہاں پوری ہیومینٹی مراد ہے کہ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان سب پر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا ہم، اور نہ ہی وہ سب یحزنون وہ غمگین ہوں گے. اب یہاں پہ جو آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، یہاں اس جملے کا جو پہلا ٹکڑا ہے لا خوف علیہم، اس میں کوئی ورب نہیں ہے. یہ جو ہے وہ اسمیہ جملہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. جب ورب نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی، یہ جو ہے اس کا اطلاق کسی خاص زمانے تک کے محدود نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر نہیں ہے. اور یہ جو دوسرا پارٹ ہے لا ہم یحزنون، اس میں جو یحزنون ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے جو کہ حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جب اس سے پہلے لا آ جائے تو یہ عموماً پھر مستقبل کے لیے آتا ہے. تو لا خوف علیہم یہ جملہ اسمیہ ہے جو کہ محدود نہیں کسی زمانے کے لیے، اور لا ہم یحزنون یہ جملہ جو ہے یہ فعلیہ ہے، اس میں تھوڑا مستقبل کے معنی آ رہے ہیں. اب ہم تفصیل سے دیکھیں کہ خوف اور حزن جو ہے یہ دو بڑی عام اصطلاحات ہیں، ان کو تھوڑا مزید تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں. یہ جو خوف کا لفظ ہے یہ امن کے مقابلے میں قرآن مجید میں آتا ہے. تو امن کا مطلب ہم سب جانتے ہیں. تو امن کے مقابلے میں خوف کا لفظ ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239 ہم دیکھیں تو اس میں بھی یہ اس طرح استعمال ہوا ہے. اسی طرح سورۃ قریش کی آیت نمبر 4 میں بھی خوف کے مقابلے میں امن کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 میں بھی امن کے مقابلے میں خوف کا لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا، یہ جو خوف ہے یہ کبھی کبھی آزمائش کے طور پہ بھی انسان پر آتا ہے. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں کہا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ. آگے پھر آیت چلتی ہے کہ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. تو یہاں خوف بتایا گیا ہے کہ یہ بعض اوقات خوف جو ہے وہ آزمائش کے طور پہ بھی انسانوں پہ آتا ہے. لیکن کبھی کبھی خوف جو ہوتا ہے یہ عذاب کے طور پہ بھی آتا ہے. جیسے سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کی مثال اس آیت میں فرمائی ہے جو بڑے امن اور اطمینان سے آباد تھی. اس کا رزق اس کے مکینوں کے پاس ہر طرف سے بڑی وسعت اور فراغت کے ساتھ آتا تھا. پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا ان اعمال کے سبب سے جو وہ کرتے تھے. تو یہ سورۃ النحل کی جو 112 نمبر آیت ہے یا خوف جو ہے یہ بطور عذاب بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ اعمال جو انسان کرتا ہے. تو وہ انسان کے برے اعمال کے نتیجے میں جو خوف کا عذاب آتا ہے تو وہ بھی ایک اس کی نوعیت ہے عذاب کی. اسی طرح سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا یا خلافت عطا کرے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے یا خلافت عطا کر چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. تو یعنی مومنین سے وعدہ ہے، مومن اور جو عمل صالح کریں کہ ان کو اس دنیا میں خلافت بھی ملے گی جیسے پہلے ملتی رہی. دنیا میں خلافت کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا میں تمکن کے دین کو ملے گا، اور دنیا میں ہی اب چونکہ عرض کا ذکر ہے تو ان کا جو خوف ہے وہ امن میں بدل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اگر معاشرہ قائم کیا جائے اور سارے کام اس کی ہدایت کے مطابق ہوں تو معاشرے سے پھر خوف جو ہے وہ امن میں بدل جاتا ہے. اب جنت میں تو یقیناً
کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا جنتیوں کو، لیکن اس دنیا میں بھی، یعنی اگر اللہ کی ہدایت 100% جو ہے وہ دنیا میں امپلیمنٹڈ ہو تو یہاں بھی خوف اور حزن کا خاتمہ ممکن ہے. یہ وہ آئیڈیل ہے جو کہ شاید اچیو کرنا مشکل ہو، لیکن اس کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت رہنمائی کرتی ہے. حزن جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے رنج، غم یا سوگ یا اداسی یا ناخوشی یا پریشانی یا افسوس یا اندو. تو جو خوف تھا وہ امن کی ضد ہے، اور حزن جو ہے اس کے معنی گریف یا مورننگ یا سورو یا لیمنٹیشن یا سیڈنس یا انہیپینس یا ڈپریشن، لو اسپرٹس، گلومینس، ڈیجیکشن، ڈولفلنس وغیرہ ہوتا ہے. اچھا، رنج و غم یا سوگ کی وجہ سے طبیعت کے اندر پیدا ہونے والی جو بے قراری ہے اس کو بھی حزن کہا جاتا ہے، اور وہ اسباب جن سے رنج و غم پیدا ہوتا ہے وہ بھی حزن کہلا سکتے ہیں. یعنی غم کا سبب یا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دلی کیفیت. غم عربی زبان میں الگ لفظ ہے، اور اس کا جو کوئی سبب ہو یا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو دلی کیفیت ہوتی ہے وہ حزن ہوتی ہے. اور حزن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سرور کا الٹ ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرحت ہے یا فراہن ہے اس کا یہ متضاد ہے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ پہ لا تحزنوا آیا ہے اور ایک جگہ لا تحزن آیا ہے کہ تم حزن نہ کرو. تو امام راغب کا یہ خیال ہے کہ درج بالا یہ جو آیات ہیں ان میں غمگین ہونے سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ مغموم ہونا کسی کے اختیاری فعل نہیں ہے. انسان کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ اس کو غم نہ ہو، بلکہ یہاں مقصود یہ ہے کہ ان اسباب کو مت پیدا ہونے دو جو غم و اندوہ کا باعث بنتے ہیں. بہرحال یہ ایک امام راغب نے اپنی جو لغت لکھی ہے ان کی رائے ہے اس میں. تو خوف کے مقابلے میں حزن کے لفظ کا استعمال جو ہے وہ اس غم یا کیفیت کے لیے ہوتا ہے جو ماضی یا حال میں کسی نقصان یا حادثہ ہو جانے کے بنا پر یا اس کے بعد پیدا ہوتا ہے، جبکہ خوف کا لفظ جو ہے وہ مستقبل کے کسی متوقع حادثے یا خطرے سے ہوتا ہے. تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک عام الحزن اس سال کو کہتے ہیں جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حزن کا جو ہے وہ اس کا ان کو اوپر حزن جو ہے وہ طاری ہوا، رنج ہوا، غم ہوا، افسوس ہوا، تو اس سال کو بھی عام الحزن کہا جاتا ہے. تو حزن اور حزن یہ دونوں فارم استعمال ہوتی ہیں مختلف موقعوں پہ، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئی ہیں. اب ہم قرآن مجید میں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جہاں پہ لفظ حزن استعمال ہوا ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 92 اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو مومنین جو جہاد سے محروم ہو گئے زیادہ راہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو ان کو ان کی آنکھیں جو تھیں وہ افسوس میں اشکبار تھیں. تو ان کی آنکھیں جہاد سے محرومی کے حزن میں اشکبار تھیں کہ وہ افسوس وہ اس قدر زیادہ راہ نہیں پاتے جسے وہ خرچ کر سکیں اور شریک جہاد ہو سکیں. تو یہاں لفظ جو ہے وہ حزن آیا ہے زا کے اوپر زبر کے ساتھ. اس طرح سورۃ فاطر کی آیت نمبر 34 اور 35 میں آیا ہے کہ وہ جنتی کہیں گے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے تمام حزن دور فرما دیا. وقالو الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. یہاں الحزن آیا کہ تمام کا تمام حزن بطور جنس وہ ہم سے دور فرما دیا. تو جنت وہ مقام ہے جہاں ہر طرح کا حزن جو ہے وہ دور ہو جائے گا. لیکن اس دنیا میں بھی جو ہے وہ حزن کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اور آ سکتا ہے، لیکن جنت ایسا مقام ہوگا جہاں کسی طرح کا حزن بالکل نہیں ہوگا، تمام حزن دور ہو جائے گا. اسی طرح سورۃ یوسف کی آیت نمبر 84 میں آیا ہے یعقوب علیہ السلام کی بارے میں کہ یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں حزن سے سفید ہو گئیں. یہاں حزن آیا ہے. تو حزن اور حزن یہ دونوں فارم میں یہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں یہ لفظ. تو حزن سے ان کی آنکھیں سفید ہوگی، یعنی جو بیٹے کی جدائی یا اپنے لوڈ ون کی جو جدائی ہوتی ہے اس کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اداسی کی، اس کو بھی حزن کہا جاتا ہے. اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت 153 میں کہا گیا ہے لا تحزنوا علی ما فاتاکم ولا ما اصابکم، تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑے رنج نہ کرو. یعنی
حزن نہ کرو. حزن اس چیز پہ ہو رہا ہے جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے. تو انسان کا کچھ کھو جائے اس کے بعد جو افسوس ہوتا ہے اس کے لیے بھی لفظ حزن استعمال ہوتا ہے. یا کوئی مصیبت انسان پہ آ پڑے تو اس کے بعد جو رنج ہوتا ہے اس کے بھی لفظ یہ جو حزن ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ نتیجہ ہے، یہ غم کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور غم کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. حزن، غم اور حزن میں ایک لطیف باریک سا ہی فرق ہے قرآن مجید میں. وہ کبھی ہم جب لفظ غم کے اوپر تفصیل سے آئیں گے تو اس کا وہاں پہ تذکرہ کریں گے. اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں یہ کہا گیا ہے کہ جب دونوں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے کہ لا تحزن، غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ. تو یہاں حزن کا لفظ سکینت کے مقابلے میں آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ غم زدہ نہ ہو، اب حزن نہ کرو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر یا اس پر سکینت نازل کر دی. تو حزن ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلی سکون کا چلے جانا، اور سکینت اس کا الٹ ہے. تو اس آیت سے بھی حزن کے جو لفظ ہے اس کی ایک پہلو کی تھوڑی سی نشاندہی ہوتی ہے کہ سکینت کا الٹ. اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 170 میں کہا گیا ہے کہ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں خوف اور حزن کے مقابلے میں فرحت اور خوشی، یعنی یہ خوش و خرم کہنے، فرحت اور خوشی جو ہے وہ اس کے الفاظ آئے ہیں خوف اور حزن کے مقابلے میں. اسی طرح سورۃ النحل کی جو آیت 127 ہے وہاں لا تحزن علیہم کے ساتھ جو ذکر ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ آپ ان کی سرکشی پر جیدہ خاطر نہ ہوں، اور ساتھ کیا ہے، اور آپ ان کی فریب کاریوں سے اپنا کشادہ سینے میں تنگی بھی محسوس نہ کریں. تو سینے میں تنگی کو تھوڑا سا اس کا ساتھ ذکر آیا ہے حزن کے ساتھ. اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوتی رہے اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو. تقر عینھا ولا تحزن. تو یعنی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے جو اولاد کو دیکھ کے یا اپنے پاس سامنے پا کر، اس کے مقابلے میں جب اولاد کی جدائی میں جو دکھ ہوتا ہے اس کے لیے حزن کا لفظ آ رہا ہے. اور یہی تناظر جو ہے وہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 13 میں بیان ہوا ہے کہ پس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور یعنی کہ حزن نہ کریں. یہ جو انسان کے سپاؤز ہوتے ہیں یا لفٹ ون جو زوج ہوتے ہیں وہ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بھی ان کی جدائی کے لیے بھی جو ہے وہ لفظ حزن آ جاتا ہے. سورۃ الاحزاب میں کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ تم کو اختیار دیا گیا ہے یا دیا جاتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی. یعنی آنکھوں کے ٹھنڈا ہونے کے مقابلے میں لفظ آیا رنجیدہ ہونا. تو یہاں ہے بیویوں اور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو زوج کے حوالے سے، بیٹے کی جدائی کے حوالے سے، یا اولاد کی جدائی کے حوالے سے ان جنرل جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو بھی حزن کہا جاتا ہے. اسی طرح جو منفی اور تخریبی سرگوشیاں یا شیطانیاں یا جو باتیں کی جاتی ہیں کانوں میں اور دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کی وجہ سے بھی جو پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے بھی لفظ حزن آتا ہے. جیسے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم و سرکشی اور نافرمانی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی نہ کیا کرو،
اور نیکی اور پرہیزگاری کی بات ایک دوسرے کے کان میں کہہ لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ منفی اور تخریبی سرگوشی محض شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کرے۔ تو بعض اوقات یہ جو لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں دوسرے کے کانوں میں، تو اس سے جو مومن جن کی برائیاں کی جاتی ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ جو پریشانی ان وجہ سے آتی ہے، تو اس پریشانی کے لیے بھی لفظ حزن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 13 میں حزن اور خوف دونوں الفاظ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اکٹھے آئے ہیں، اور آیت میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا بے شک مجھے یہ خیال حزن پیدا کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس خیال سے حزن پیدا ہوتا ہے، مجھ میں یعنی دکھ پیدا ہوتا ہے کہ تم یوسف کو لے جاؤ۔ جدائی کے خوف میں جدائی کی نتیجے میں حزن ہے۔ وَأَخَافُ، اور میں اس خیال سے بھی خوف زدہ ہوں، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ اسے بھیڑیا کھا جائے، یعنی مستقبل میں، فیوچر میں، آنے والے وقت میں جب تم اس کو لے جاؤ تو مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ تو آنے والے ایک واقعے کا خوف، اس کے لیے لفظ خوف استعمال ہوا ہے، اور لوڈ ون کے جانے یا جدائی کی جو کیفیت ہے اس کے لیے حزن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں بھی خوف اور حزن کے الفاظ دونوں اکٹھے آئے ہیں موسیٰ کے حوالے سے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس صورتحال سے خوف زدہ ہونا نہ رنجیدہ ہونا، لا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کرنا نہ حزن کرنا، یعنی خوف اس چیز کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان ہوگا، اور رنجیدہ اس لیے نہ ہونا کہ وہ تم سے جدا ہو رہے ہیں، یا ہونے کی وجہ سے تمہارے وہ جو پریشانی تمہیں ہوگی وہ تم پریشان نہ ہونا، ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی سورۃ المائدہ میں کی آیت نمبر 41 میں ہے کہ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کہ اے رسول وہ لوگ آپ کو حزن میں مبتلا نہ کریں یا آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں جو کفر میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہیں۔ اس طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 میں کہا گیا قد نعلم انہ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اے حبیب بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو حزن میں مبتلا کر رہی ہے یا رنجیدہ کر رہی ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں بس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ یعنی جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی، وہ ان کو جھٹلاتے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نتیجے میں حزن کا شکار، ان کو پریشانی ہو جاتی تھی یا وہ دکھی ہو جاتے تھے کہ یہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں، میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ دراصل اللہ کی آیتوں سے انکار کر رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی حزن کی کیفیت طاری ہوئی، ان کی لفٹ ون جو فوت ہو گئی، زوجہ فوت ہو گئیں، تو اس وقت بھی ان کو حزن ہوا، جو کفار کی جو حرکتیں تھیں ان کی وجہ سے بھی وہ حزن میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس دنیا میں حزن ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، دکھ ہو جاتا ہے دوسروں کے برے اعمال کے نتیجے میں یا اپنے لفٹ ون جو ہے ان کے کھو جانے سے، لیکن جنت وہ مقام ہوگا جہاں کسی قسم کا کوئی حزن نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں حزن ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن معاشرہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اگر اسٹیبلش ہو جائے تو پھر جو دوسروں کی وجہ سے انسان کو دکھ پہنچتا ہے اس میں پھر کمی آتی جاتی ہے۔ اب یہ جو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے الفاظ ہیں، یہ قرآن مجید میں بے شمار آیات میں آئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 62 نمبر آیت میں کہا گیا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، جو نصارہ اور صابی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یا مومنوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے جو بھی ایمان لائے،
تو بزوم خیش بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن یہاں مخاطب سب کو کیا گیا ہے کہ بے شک جو مومن ہیں یا یہودی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یا نصرانی کہلاتے ہیں یا صائبین کہلاتے ہیں، ان سب میں سے جو بھی ایمان لائے گا آخرت پر، اللہ پر اور عمل صالح کرے گا، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، اور اس کو خوف اور حزن کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں، بے شک خود کو مومن کہنے والے یا جو مومن بزوم خیش یا مومنوں کے گھر جو پیدا ہو جاتے ہیں ہم جیسے لوگ، تو یہ وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں مومنوں سے، یہودیوں سے اور صائبون سے یا نصارہ سے سب سے کہا گیا کہ ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت پر اور عمل صالح کرے گا تو اس پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 112 میں کہا گیا کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جس نے اپنا آپ یا اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ صاحب احسان ہو گیا، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 61 میں آیا، اور اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا، نہ انہیں کوئی برائی پہنچے گی نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 میں آیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے بعد یا پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، کسی کو ہرٹ نہیں کرتے اس کی فیلنگز کو، نہ بعد میں احسان جتلاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنا مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 میں کہا گیا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور صلاۃ قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 170 میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں تو مردہ مت سمجھو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور وہ رزق بھی لیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی آخر میں کہا گیا اس آیت کے کہ ان کے لیے بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ اس طرح الانعام کی آیت نمبر 48 میں کہا گیا کہ ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، سو جو شخص ایمان لایا اور عملاً درست ہو گیا، یعنی یا اس نے عمل صالح کیے یا اس نے اصلاح کی اپنی، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس پر نہ کوئی حزن ہوگا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 35 میں کہا گیا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اس میں کہا گیا کہ جس نے بھی تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی اس پر بھی کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ پوری بنی آدم کو کہا گیا۔ خود یونس کی آیت نمبر 62 میں کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن رکھو خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ اور سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب یعنی پروردگار، پرورد کنندہ اللہ ہے، انداتا اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنت وہ مقام ہے جہاں واقعی بالکل کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا، جیسے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 49 میں کہا گیا کہ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اس طریقے سے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 68 سے 70 میں آیا گیا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، ان سے فرمایا جائے گا اے میرے مقرب بندو، آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیاتوں پر ایمان لائے اور ہمیشہ ہمارے تابع فرمان رہے، تم اور تمہارے ازواج سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔
جنت کی نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کے ساتھ تمہاری تکریم کی جائے گی۔ تو جنت وہ مقام ہے جہاں زیرو خوف ہوگا اور زیرو حزن ہوگا، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ اس دنیا میں بھی خوف ہی ہر وقت چھایا رہے اور امن نہ ہو، اور حزن ہی چھایا رہے اور ہر وقت لوگ پریشان ہوں۔ اس دنیا میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا کہ تم سب کی طرف، یا ہیومینٹی کو کہا کہ تم سب کی طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی، اما یاتینکم منی ہدن فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر 100% اللہ تعالیٰ کی ہدایت زندگی کے ہر گوشے میں اس دنیا میں امپلیمنٹ ہو جائے تو یہاں بھی خوف اور حزن جو ہے اس کے سائے باقی نہیں رہتے، وہ کم سے کم ہو کے ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک آئیڈیل ہے، اور وہ آئیڈیل ہوگا تو پھر وہ جنتی معاشرہ اس دنیا میں بھی قائم کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ایفرٹ مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جنت تو یقیناً وہ مقام ہے کہ جہاں پہ کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا، لیکن اس دنیا کو بھی جنت نظیر بنانے کے لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی ہدایت کو جس حد تک، جتنا زیادہ ہر ایسپیکٹ آف لائف میں امپلیمنٹ کر دیں، اتنا ہی ہمارے معاشرے سے خوف اور حزن، لوگوں کے دکھ پریشانیاں اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے، اور معاشرے میں اتنا ہی پیس اور امن آتا جائے گا، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا ہے کہ خوف نہیں ہوگا یعنی کہ پیس آ جائے گا۔ تو پیسفل سوسائٹی اگر ہو جائے اور لوگوں کو دکھ نہ ہو کسی قسم کا، تو یہی ایک آئیڈیل ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ تو یہ وہ آئیڈیل وہ تھا کہ جب جنت میں آدم رہ رہا تھا یا ہیومینٹی تھی، تو وہاں پہ ان کو کوئی خوف اور حزن نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو جنت سے جب آدم نکالا گیا تو پھر اس کو ایک موقع ملا بازیابی کا کہ تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور پھر اگر تم اس ہدایت کے مطابق تم میں سے جو بھی زندگی گزاریں گے، معاشرہ قائم کریں گے، تو وہاں بھی پھر حزن اور خوف جو ہے وہ دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خوف اور حزن اس دنیا میں بھی ختم کرے اور آخرت میں بھی بالکل ختم کر دے، نہ ہونے دے کسی قسم کا ہمیں خوف اور حزن، آخرت میں بھی نہ ہو، دنیا میں بھی نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔